بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستوں، بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو اب نظر آ رہا ہے کہ بریکسٹ کے سے پہلے وہ انگلینڈ نہیں جا سکتے، اور اب وہ ایسے کویشچن کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں جرمنی میں جانا چاہیے، ڈنمارک میں جانا چاہیے، کون سے بہتر ممالک ہیں جہاں پہ ہمیں نیشنلٹی کے بعد موو ہونا چاہیے۔ دوستوں، میں نے پہلے اسپیسیفک یہ دو کنٹریز کے بارے میں ڈفرنس پہ ویڈیو نہیں بنائی، علیحدہ علیحدہ ان کے جو الاؤنسز ملتے ہیں یا فیملی بینیفٹس ہیں اس پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج جو زیادہ تر کویشچن ہے وہ یہی ہے، ڈنمارک، جرمنی، کچھ نے بیچ میں کینیڈا کے بارے میں پوچھا ہے اور کچھ نے ناروے کے بارے میں پوچھا ہے، لیکن آج اس ویڈیو میں جرمنی اور ڈنمارک کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، اگر تو آپ ملٹی کلچرل کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ریکوگنائز کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں، تو جرمنی دی بیسٹ کنٹری ہے۔ اگر آپ بہت پرسکون کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں اور بینیفٹ سے بھرپور کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں اور سردی آپ کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، تو پھر ڈنمارک جو ہے وہ بیسٹ کنٹری ہے۔ اگر آپ اوور آل پکچر دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ اور آنے والے وقت میں، اگر ہیوج انڈسٹریل لیول اور اکنومیکلی لیول اگر اسٹرانگ کنٹری دیکھیں تو وہ جرمنی بیسٹ ہے۔ جرمنی میں یہ ہے کہ جرمنی میں آپ کے لیے اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں۔ جرمنی میں یہ ہے کہ آپ کو ایک کنٹری کے اندر کم از کم 4 سے 5 انٹرنیشنل لیول کی سٹیز ملتی ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرا نہیں تو تیسرا شہر، اس طرح آپ کو۔ لیکن ڈنمارک جو ہے وہ انتہائی چھوٹا ملک ہے، اس کی ٹوٹل تقریباً 40 سے 45 لاکھ ٹوٹل آبادی ہے، اور ایک دو صرف بڑے شہر ہیں، اور وہاں پہ اتنی بڑے لیول پہ انڈسٹریل یا اکنومیکلی اتنا بہت بڑا کنٹری نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت سٹرونگ ہے، اکنومیکلی اچھا کنٹری ہے، بینیفٹس بہت دیتا ہے، پیسفل ہے، رول ریگولیشن کے حساب سے بہت اسٹرکٹ ہے۔ دوسری طرف اگر جرمنی دیکھا جائے تو بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑی انڈسٹری ہے، دنیا کی دوسری تیسری بڑی اکانومی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یورپی یونین بنانے والوں کا شروع میں جو فاؤنڈر کنٹریز میں ان میں سے ایک ہے، اور ابھی تک یورپی یونین کا سب سے مین کنٹری جو ہے وہ جرمنی ہی ہے، جو کہ یورپی یونین کو ہینڈل کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یورو بینک جو ملتی ہے، جو یورو کرنسی کو بناتی ہے، وہ بھی فرینکفرٹ جرمنی میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل پکچر ہے انڈسٹری کی ہر لحاظ سے، جاب اپرچونٹیز، امپلیمنٹ، یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو جرمنی ڈنمارک کی نسبت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رول ریگولیشن، جرمنی میں تو اگر آپ پاسپورٹ لینے کے بغیر، لینے سے پہلے بھی یو ای کارڈ، یا آپ انگلش میں اگر کہیں گے تو ای یو کارڈ چینج کروا کے اگر وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ اس پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں، نیشنلٹی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ڈنمارک میں اگر آپ جانا چاہیں گے تو آپ کے لیے نیشنلٹی بہت ضروری ہے۔ جرمنی میں تو لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ نیشنلٹی ادھر جمع کروائی ہے اور فوراً ہی وہ جرمنی جا چکے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جیسے ادھر ان کی نیشنلٹی پاس ہوگی، اس وقت تک وہ وہاں کی ان کو ہو چکی ہوگی جرمنی میں، اور وہاں پہ سیٹل ہونا ان کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جرمنی میرے پوائنٹ آف ویو سے، میری ریسرچ کے مطابق بیٹر ہے ڈنمارک کی نسبت۔ باقی آپ نے اپنی سچویشن کے مطابق، اپنے ریلیٹیوز کے مطابق، اپنے فیوچر پلاننگ کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنا ڈیسیجن کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔